نہ تو ماضی اور نہ ہی دور جدید میں کسی قوم نے اسماء الرجال جیسی غیر معمولی سائنس پیدا کی جس سے 5 لاکھ مسلمانوں کے حالات زندگی کا علم ہو سکتا ہے۔ اب یہ جرمن اسکالر یہ کہہ رہے ہیں غیر مسلم ہے، اور یہ اسماء الرجال کیا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ یہ جو راوی، جو لوگ بھی آپ کے چین آف نیریٹرز ہیں، کہ جن لوگوں کے نام سے حدیث آ رہی ہے وہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو ہر آدمی کی جب ریسرچ کر کے انہوں نے ایک ایک آدمی کی پوری ڈیٹیل بیان کر دی ہے، تو جناب پھر اس کو کہتے ہیں اسماء الرجال، کہ لوگوں کے نام اور ان کی ڈیٹیل، کہ یہ بندے کس حد تک ان کی کیا لائف رہی ہے۔ تو اس کے لیے پھر یہ اس کو اسپرنگر صاحب نے اس میں یہی کیا کہ بھی یہ کسی قوم میں بھی یہ ریسرچ نہیں ہوئی جیسی مسلمانوں نے یہ کی ہے، کہ جناب اتنے 5 لاکھ بندوں کی پوری ڈیٹیل مل جاتی ہے کہ بندے کیا کرتے رہے زندگی میں۔ آپ خود امیجن کر سکتے ہیں کہ اس حد تک ریسرچ ہو چکی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ آپ کیسے حاصل کریں، تو اس کے لیے میں آپ کو ایک بڑا سمپل طریقہ بتا دیتا ہوں۔ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ ہر راوی کی ایک پوری سافٹ ویئر بن چکے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ان میں سے کسی کو آپ سرچ کرنا چاہیں، مثلا ولید بن عبداللہ بن ابی مغیث، یہ کون صاحب ہے، تو آپ گوگل پہ ہی آپ اگر یہ پہلے تو آپ یہ سرچ کر لیں کہ اسماء الرجال، اس کے ذریعے آپ سرچ کریں تو آپ کو کئی ویب سائٹس ملیں گی۔ پھر آپ ان ویب سائٹس میں یہ ولید بن عبداللہ بن ابی مغیث کے نام پہ آپ سرچ کریں گے تو ان صاحب کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے آ جائے گی کہ وہ بندے کیا تھے، کیا کرتے تھے، کیا ان کی لائف سٹائل تھی، کیا یہ ریلائبل تھے کہ نہیں تھے، یہ سب آپ کو جواب مل جائیں گے۔ اچھا آپ کہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے غلط ہو، کہہ سکتے ہیں آپ، تو آپ دوسری ویب سائٹ پہ بھی دیکھ لیں کہ کچھ اور اسکالرس نے تو ہر طرف سے اگر ایک ہی آ رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کی لائف سٹائل بہرحال پتہ چل گئی کہ یہ صاحب ولید صاحب ریلائبل تھے کہ نہیں تھے۔ پھر آپ دوسرے کو سرچ کر لیں۔ لیکن آپ کے لیے تھوڑی سی مشکل یہ ہے کہ آپ کو عربی آنی چاہیے، کیونکہ عربی میں لکھا ہوا ہے، اور یہ عربی آپ نے اگر عربی کی بورڈ ہے آپ کے لیپ ٹاپ میں تو آپ اس کے ذریعے سرچ کر سکتے ہیں۔ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا سب کچھ۔ یہ عربی میں ہی ہے ابھی تک یہ پورا ڈیٹا اس وقت، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے میں جا کے یہ انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ ہو کے سارا آ جائے۔ اچھا ابھی آپ کے پاس اگر عربی کی بورڈ ہے تو اس سے آپ یہ کر سکتے تو کریں۔ اچھا آپ کو کچھ لفظ نہیں سمجھ میں آیا تو نو پرابلم، اس کے ذریعے تو پھر آپ گوگل کے ذریعے ہی آپ اس کا میننگ آپ سمجھ لیں عربی کا، تو آپ کو انگلش اور اردو میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ جس سے آپ کو پتہ چل جائے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ حدیث ریسرچ ہے جو مسلمانوں نے کی، اور پھر اس سے اگلا سٹیپ ہوا کہ ایک حدیث ریسرچ پر بکس لکھی گئی، یعنی کوئی ایک علم نہیں بلکہ بہت سارے علوم بنے، یعنی اتنا کمپلیکیٹڈ معاملہ بن گیا نا۔ اب یہ دیکھیے کہ کیسی بکس ہیں، علوم الحدیث سے متعلق عمومی کتب، عام بکس ہیں کہ جس میں یہ حدیث میں یہ ہے، بس اتنی بات۔ جیسے وہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی آپ مسند احمد بن حنبل بک کو پڑھ لیں تو اس میں وہ ساری حدیثیں مل جائیں گی۔ محدثین کی تربیت ایک یہ اگلا سٹیپ ہوا کہ بھی جو حدیث کو بیان کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، تو وہ بندے کی بھی ریلائبل ہونی چاہیے نا، ان کی ایک ٹریننگ بھی ہونی چاہیے تاکہ یہ ہو جائے کہ پتہ چلے کہ جناب انہوں نے کیسے کرنا۔ اس پہ بھی بکس لکھی ہوئی۔ اب آپ کہیں گے کون سی بکس، تو اسی پہ آپ اگر سرچ آپ کر لیں تو آپ کو 10 بکس کے نام مل جائیں گے۔ پھر آپ اسی، یہ عربی میں ہی بکس ہیں تو آپ اسی پہ عربی میں آپ کلک کر لیں گے گوگل میں تو آپ کو PDF فارمیٹ میں مل جائیں گی۔ اس حد تک ہے۔ غریب الحدیث کی بکس بھی ہیں، یعنی غریب الحدیث کے اجنبی احادیث، یعنی ایسی احادیث ہے کہ بھی اور کسی بک میں نہیں آتا، صرف ایک ہی بک کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ عجیب سی بات ہے۔ اب یہ ریلائبل بھی ہے کہ نہیں آپ سرچ کریں گے، اس پہ بھی بکس الگ اسکالرز نے لکھنی تاکہ ایسی عجیب و غریب قسم کی حدیث کو ہم اکٹھا کر لیں۔
مشکل الحدیث کا فن، ایک یہ فن بنا کہ ایک مشکل کا مطلب یہ وہی اردو والا مشکل ہے کہ تضاد کو کیسے رفع کیا جائے. یعنی مشکل کا مطلب عربی میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بھی اس میں عجیب مشکل سے معاملہ آ رہا ہے، اس کو کیسے ہم کریں، تو اس کی ریسرچ کیسے کریں، اس پہ بھی بکس لکھی گئی. ناسخ و منسوخ کا علم. ناسخ اور منسوخ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک کہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اگر ارشاد فرمائی ہے تو کیا یہ قیامت تک کے لیے یا ایک خاص ٹائم پہ ہی کوئی یا کسی خاص انسان کے لیے کوئی ارشاد فرمایا، تو اس پہ آپ ریسرچ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک صحابی کو یہ فرمایا کہ بھی آپ یہ چلیں اس کی مثال نہیں لیتے، آپ آج کل کے زمانے میں یہ کر لیں تو یہ ناسخ اور منسوخ کا پتہ چلے گا. کہ جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولا کریں، جھوٹ نہ بولا کریں، تو یہ بات کیسی ہوگی؟ یہ بات تو ایسی ہوگی کہ آپ کے بچے سے لے کے اور قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ویلڈ ہوگی بات. لیکن مثال کے طور پہ آپ اگر اپنے اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ بیٹا ذرا آپ پلیز چائے لے آئیے، تو یہ بات تو پھر صرف اپنے اس اسٹوڈنٹ کے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے بات ہی ہے نا، یا پوری قیامت تک کے لیے تو حکم نہیں ہے کہ بھی سارے لوگ آپ کو چائے لا لا کے دیتے رہے. تو ایسے ہی حدیث میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی ایک خاص صحابی کو ایک خاص ٹائم پہ کوئی ارشاد فرمایا تو بس وہ انہی کے لیے ہے، یہ کوئی قیامت تک کا حکم نہیں ہے. اور یہ بھی ہے آپ کو چیک کر لینا چاہیے کہ جناب یہ بات، اور اگر ایتھکس کی بات ہے وہ تو قیامت تک کے لیے. تو یہ آپ ریسرچ یہ بھی کرتے حدیث میں. خاص ضعیف حدیث پر بکس، یعنی کچھ اسکالرز نے ایسی ان ریلائبل ان اتھینٹک حدیث ہے اس کو بھی اکٹھا کر کے کتابیں لکھ دی تاکہ تمہیں پتہ چل جائے بھی کہ یہ ان ریلائبل. اس کے لیے مثال کے طور پر آپ ایک بڑے اسکالر غزالی صاحب کی بک پڑھ لیں. اچھا آپ ایک کوئی جعلی حدیث آپ کو چیک کرنا ہو نا کہ یہ کون سی، یہ کہاں لکھی ہوئی ہے کہاں، تو آپ کو وہ غزالی صاحب کی بک میں آپ کو مل جائیں گی. ان ریلائبل ان اتھینٹک حدیث وہاں اکٹھی آپ کو مل جائیں گی. الحدیث ایک یہ بھی ایک فن بنا جس کو پوشیدہ خامی، یعنی اس حدیث کے اندر ایسی کوئی بات ہے کہ جو عام آدمی کو نہیں سمجھ میں آتی، لیکن اسکالر جب ریسرچ کرتے ہیں اسے سمجھ آ جاتی، اچھا یہ مسئلہ، یہ ایشو ہے. تو اس پہ ایک باقاعدہ بکس اس پہ لکھی گئی ہیں. تصحیف ایک یہ فن بنا کہ غلطیوں کی وجوہات، کہ کیا ریزنز ہیں جس پہ یہ غلطیاں آتی ہیں حدیث میں، تو وہ آپ ریسرچ کرتے ہیں. شروح الحدیث وضاحت، یعنی ایک حدیث نے پوری بات کیا تو ایک اسکالر نے پوری ریسرچ کر کے اور بتایا کہ جناب اس کا مطلب یہ ہے، اس میں یہ اصل بات ہے کہ اس میں تو آج تک بہت سی بکس، شرح مسلم آپ جیسے سرچ کریں آپ کو یہ بک مل جائے گی. شرح بخاری اگر آپ کریں وہ بھی مل جائے گی آپ کو، یہ اردو میں بھی مل جائیں گی آپ کو. اچھا علوم الرجال، اب رجال وہ تھے کہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ذریعے سے حدیث آئی ہے تو ان پہ بکس لکھی گئیں. جرح و تعدیل یہ ہوتی ہے کہ بندہ ریلائبل ہے یا نہیں ریلائبل. تو یہ جرح کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پہ ریسرچ کرنا، دیکھنا. تعدیل کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہ کنفرم ہو جانا کہ ہاں جی یہ ریلائبل ہے. یہ پوری اس پہ بکس لکھی گئی. صحابہ کرام اور تابعین کی حالات زندگی پہ بکس، اچھا صحابہ تابعین ہی نہیں بلکہ اس کے بعد کے زمانے کے اسکالرز پہ بھی بکس لکھی گئی. مدلسین پر کتابیں، یعنی ایسے لوگ کہ کسی راوی کے نام کو چھپاتے رہے، یعنی اپنا نام تو لکھ دیا بتا دیا لیکن اپنے استاد کا نام نہیں لکھا ہوا. کیوں نہیں لکھا ہوا؟ بھی پتہ چلا کہ ان کے جو استاد تھے وہ ریلائبل نہیں تھے، تو ان پہ ایک پوری بکس بھی جن لوگوں نے ریسرچ کی انہوں نے لکھ دی. ادراج پر کتابیں، یعنی راوی کے جملے کا حدیث میں اضافہ، یعنی کچھ ایسے راوی بھی ہیں جنہوں نے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ بیان کی لیکن بیچ میں کوئی اپنا جملہ بھی ایڈ کر لیا. اس پہ بھی بکس لکھی گئی کہ جناب یہ صاحب یہ حرکت کرتے تھے تو اس لیے اس پہ احتیاط کریں، اتنے ریلائبل نہیں ہیں. ہم عمروں سے روایت،
یا بڑوں سے چھوٹوں سے روایت، اس پہ بھی بکس لکھی گئی. اس کا کیا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ سوچئے کہ لیٹ سپوز آپ فار ایگزامپل آپ پیدا ہوئے 1970 میں، اور فرض کر لیں، یہ چلیں آپ کی مثال نہ لیں، وہ اچھا نہیں لگ رہا، ایک کوئی راوی لیٹ سپوز وہ 200 میں وہ پیدا ہوئے اور 250 میں فوت ہوئے، ان کی لائف ہمیں یہ پتہ چلی، ٹھیک ہے. تو اب پتہ چلا کہ وہ صاحب جو ہیں جن کا نام آپ کر لیں، فرض کر لیں عبداللہ. اچھا، وہ عبداللہ صاحب جو ہیں وہ 200 میں پیدا ہوئے، 250 میں فوت ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے استاد کا جو نام بیان کیا ہے، فرض کر لیں کہ ان کا نام ہے احمد، تو وہ احمد صاحب جو ہے نا 260 میں پیدا ہوئے اور 350 میں فوت ہوئے. تو اب آپ خود سوچیں، یہ ریلائبل ہے کہ وہ شاگرد پہلے ہی فوت ہو چکے ہیں اور استاد بعد میں پیدا ہوئے. اس چیزوں کو سرچ اب کرتے ہیں کہ بھی اگر ایسا ہے تو بھی یہ کیا معقول ہے. اچھا، اگر پتہ چلا کہ وہ عبداللہ 250 میں فوت ہوئے تھے، جو ان کے استاد ہیں نا وہ ان سے کوئی 5 سال بعد ہی پیدا ہوئے، 205 میں پیدا ہوئے، تو اس کا مطلب ہے چلو معقول ہے کہ ٹھیک ہے ان سے 5 سال چھوٹے ہیں لیکن چلو ان سے کوئی سیکھ لیا، یہ ہو سکتا ہے، لاجیکل ہے. تو آپ یہ سب چیزیں سرچ کرتے رہیں. پھر راویوں کے رشتے، کہ کس راوی کا کس سے کیا رشتہ ہے، کیا واقعی ان سے مل سکتے ہیں، ان سے ہوا ہے. تو اب پتہ چلا کہ جناب شاگرد بتا رہا ہے کہ جناب میں دمشق میں پیدا ہوا اور پھر وہ مراکش کے کسی استاد سے سیکھ رہا ہے، تو بھی یہ چیک کر لیں بھی آپ کبھی پہنچے ہیں مراکش، اور آپ نے، یا آپ انڈیا میں کبھی پہنچے ہیں، وہاں سے آپ نے ان سے سنی ہے بات. تو اگر تو وہ پتہ چلا واقعی ان کا سفر ہوا ہے، پہنچے، ٹھیک ہے. لیکن اگر پتہ چلا کبھی ملے ہی نہیں یا کبھی حج میں نہیں ملے، تو پھر تو ریلائبل نہیں. یہ اب چیک کرتے ہیں. ملتے جلتے راویوں پر کتابیں بھی لکھی گئیں. کئی راوی ایسے ہوتے ہیں ان کے نام ملتے جلتے، جیسے عبداللہ بہت سارے ہوں گے، تو بھی وہ کون ہے، ان کا کیا معاملہ ہے، اس پہ بکس لکھی گئی. طبقہ سے متعلق کتابیں. طبقہ کیا ہے؟ جس کو آپ پیئر گروپ کہتے ہیں، کہ یعنی کئی اسکالر وہ ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، یعنی آپ کلاس فیلو ہیں، تو پھر ٹھیک ہے. اس پہ بھی بکس لکھی گئی کہ جناب یہ صاحب فلاں کے، یعنی عبداللہ جو ہے وہ احمد کے کلاس فیلو رہے ہیں. اس پہ بھی بکس ہیں. شہروں سے متعلق بکس بھی لکھی گئی کہ جناب کس شہر ہے، اس میں کون کون لوگ رہتے رہے. تو اس طرح یعنی آپ سوچیں اتنی بڑی ریسرچ کہاں ملے گی آپ. تو جناب یہ ایک حدیث، ایک ریسرچ، اس کے میتھڈ پورے میں نے عرض کر دی ہیں. تو یہاں پہ اب ہم بات، آپ کے ذہن میں بہت سوال ہوں گے، آپ جو بھی ہے پوچھ لیجئے. اگلے لیکچر میں ہم علم الفقہ کی ہم سٹڈی کریں گے کہ اس میں کیا کیا علم انسانوں نے سیکھے اور کیا معاملہ ہوا. تو ابھی حدیث میں آپ کے ذہن میں بڑے سوال ہوں گے، تو میں انتظار کروں گا کہ آپ کوئی بھی ای میل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر واحسن الجزا.